بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہ سوال جواب کی نشست ہوتی ہے اور ان میں جو ہے ایک سوال آیا ہے، بلکہ ایک بھائی کا جو ہے زبیر اقبال صاحب نام ہے، انہوں نے ویڈیوز بھی بھیجی ہیں، آڈیوز بھی کافی ساری بھیجی ہیں اور اپنی وائف کی تصاویر وغیرہ بھی بھیجی ہیں، جو جنات ان کی وائف کے اوپر ظلم اور تشدد کرتے رہے۔ اور تشدد اور ظلم کا مقصد کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے، جنات جو ہے وہ کہتے تھے کہ جو ہے تم جو ہے اس کو زبیر اقبال جو ہے وہ طلاق دے اپنی بیوی کو جب، اور یہ طلاق نہیں دے رہے تھے، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، شف والی سرکار، سندھ، ادھر ادھر، جس مولوی کا پتہ لگتا، جس عامل کا پتہ لگتا، جس پیر کا پتہ لگتا، میں وہاں تک لے کے گیا جو ہے نا، تو لیکن جو ہے کہیں جو ہے وہ جو ہے میں اپنی بیوی کی طلاق نہیں بچا سکا۔ تو اب مجھے آپ کا کسی نے نمبر دیا ہے اور آپ کہا ہے کہ آپ سے رابطہ کریں، تو انہوں نے پھر ہم سے رابطہ کیا۔ یہ تو اب مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ 1.5 سے 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، اور جو ہے جنات مطلب ظلم کرتے رہے۔ قرآن پڑھتی تھی وہ ان کی وائف جو ہے، تو قرآن کو شہید کر دیا، گھر میں کپڑے پھاڑ دیتے تھے، کمرے میں بند کر کے رسیوں سے، نالوں سے، کمرے میں جو موبائل کی تاریں وغیرہ ہوتی تھی ان سے جو ہے اسے باندھ کے تشدد کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے، پورے جسم پہ چیرا لگایا ہوا جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بناتے تھے جو ہے نا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا۔ تو جب کئی دفعہ حاضری بھی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ کے اوپر لکھ کے جو ہے نا، یعنی وہ ان کی وائف کے ہاتھ کے اوپر ہی لکھ کے کہتے تھے یہ شیطان کی دلہن ہے، زبیر اقبال اس کو طلاق دے، اور یہ جو ہے نا یہ جو ہے اگر تم طلاق نہیں دیتے تو ہم اسے اتنا تشدد کریں گے کہ یہ ذہنی توازن کھو جائے گی، پاگل ہو جائے گی، یا پھر ہم اسے مار دیں گے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ یہ سارا دن گھر سے غائب رہی، اچانک نکل گئی، سارے گھر والے پریشان ہو، پھر جنگل سے ملی جو ہے نا، تو انہوں نے ہمیں ویڈیو بھی دکھائی کس طرح اس کا منہ باندھا جاتا ہے، ان کی وائف کا جو ہے ہاتھ پاؤں باندھ کے کس طرح جو ہے وہ جنات تشدد کرتے ہیں۔ تو اتنی بری حالت ہو گئی تھی، اس حالت کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی وائف کو پھر طلاقیں دی جو ہے نا، 3 طلاق کہا، اور اس کے بعد جو ہے یہ جب ان کی وائف اپنے والدین کے گھر گئی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب 1.5 سال کی بچی ہے اور یہ رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا پیسہ بھی سارا بہت لٹا دیا علاج معالجے کے اندر، جو ہے کوئی فرق بھی نہیں پڑا۔ تو اب مسئلہ سب سے پہلے تو رجوع کا آ رہا ہے، تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں رجوع ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ مسئلہ کسی کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ جادو کے زیر اثر جو ہے طلاق یہ واقعی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی جادو جو ہے اس کے اثر کے تحت جو ہے طلاق واقعی نہیں ہوتی، اور یہ مسئلہ تمام مسالک کے علماء میں متفق ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے جو ہے نا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سنن ابن ماجہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، لا طلاق فی اغلاق، ٹھیک ہے، وہ طلاق واقعی نہیں ہوتی جو ہے اس حالت میں دی جائے کہ جس میں جو ہے شور کا ارادہ نہ ہو اور شور ہوش و حواس میں نہ ہو، یعنی شور کو مجبور کیا جائے۔ غصے میں بھی طلاق نہیں ہوتی، غصہ ایسا جس میں انسان آپے سے باہر ہو، کوئی ہوش حواس ہی نہ رہے، اسی طرح کوئی پاگل ہو، مجنون ہو۔ اور یہ جو جادو والا ہے، یہ دیکھیں گے تو سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ابلیس کا ہدف ہی ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ تو شیطان جو ہے یہ جادو سکھاتا ہے اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے جو ہے نا، اور روزانہ ابلیس جو ہے پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، اور اپنے جو ہے چیلوں کو، نمائندوں کو روانہ کرتا ہے، اور جو آ کے بتاتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق دلوائی ہے، تو کہتا ہے انت تو نے بہت اچھا کام کیا، اس کو اپنے پاس بلا کے شاباش دیتا ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں جو ہے واضح کرتی ہیں جتنے بھی ہیں کہ علماء کا یہ موقف ہے کہ کوئی ایسا شوہر جس کو جو ہے ظلم کا نشانہ بنایا جائے یا قیدی بنا کے اتنا تشدد کیا جائے، اسے کہا جائے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے، اور وہ اس حالت میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو ہے ائمہ اربعہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ سے جو ہے صحابہ کی ایک جماعت سے جو ہے یہ منقول ہے کہ ایسی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی امت سے جو ہے تجاوز کیا، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ غلطی، بھول، اور اسی طرح اگر کسی سے زبردستی کچھ کروایا جائے تو ان سے کچھ بھی کروایا گیا زبردستی میں، کوئی بھی گناہ کروایا گیا تو وہ جو ہے معاف ہوگا۔ تو اس سے علماء نے جو ہے استدلال کیا ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس سے بھی جو واضح حدیث ہے لا طلاق فی اغلاق، تو یہ واضح ہے کہ 1.5-2 سال تک جو ہے وہ کوشش کرتا رہا، اور اس کوشش کے بعد جو ہے اسے کہیں بھی نہیں ملا،
آخر حل یہی نظر آیا کہ اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے، اپنی وائف کی جان بچانے کے لیے کہ میں طلاق دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ ہندو جن تھے اور وہ لکھ لکھ کے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بس تم اس کو طلاق دے دو نہیں تو ہم انہیں مار دیں گے جو نا. تو انہوں نے پھر یہ طلاق دے دی تھی. اب یہ ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ صحیح موقف یہی ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اور اگر ہم اس موقف کے اوپر جو ہے مطلب یعنی بہت سختی بھی کریں، جو کریں کہ حلالہ دیکھیں ہے ہی نہیں اس میں. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے تو ایک طلاق ہوئی ہے اور ابھی عدت کے اندر ہے وہ. ٹھیک ہے، 3 طہر جو نہیں ہوئے یعنی 3 ماہواریاں نہیں گزری پھر تو اس کے اندر جو ہے یہ رجوع کر سکتی ہے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموعہ الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ رجوع کے لیے جو ہے ولی کی رضامندی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کے باپ سے پوچھنے کی بھی اجازت ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مہر کی ضرورت ہے کہ وہ حق مہر اور دینا پڑے گا یا کچھ پیسے دینے پڑیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی بیوی ہے، جب چاہے اسے لے آ سکتا ہے واپس اپنے گھر میں جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. میں ان کے والدین سے درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے اس لڑکی کو بھیجیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ان کا روحانی، میں نے ان کو کہا ہے فارم بھی فل کرے اور اس کا جو ہے علاج کروائے انشاءاللہ تعالی، تو یہ روحانی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. صرف قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھامیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرمائے گا جو ہے نا. تو پریشان ہونے والی کوئی ذکر نہیں ہے، اگر یہ میرے پاس پہلے آ جاتے تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد فرماتا، یہ مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا جو ہے. اور شیطان نے جو چیلنج دیا کہ تم سے جو ہو سکتا ہے کر سکو، یاد رکھیں قرآن کے آگے شیطان نہیں ٹک سکتا. ٹھیک ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ، قرآن میں اتنی پاور ہے کہ یہ پہاڑوں کو چلا دے. ٹھیک ہے، زمین کو جو ہے مردوں کو زندہ کر کے جو ہے بات کرنا شروع کر دے جو ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا، اللہ کہتا ہے اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ اتار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جو نا. مسئلہ یہ کہ پڑھنے والوں میں تاثیر نہیں ہے. پڑھنے والے جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح تدبر کے ساتھ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. تدبر کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن تدبر کے ساتھ تب پڑھیں گے تو شیطان بالکل بھی نہیں ٹک سکے گا. وہاں پہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ وہ بھاگ پڑے گا جو ہے. تو بالکل بھی خوف کا شکار نہ ہو، ڈرے نہیں، اللہ پہ توکل کرے اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اور ان کے والدین سے خصوصی درخواست ہے کہ وہ اس کو جو ہے بچی کو جو ہے وہ روانہ کریں. اور وہ بیٹی بیچاری 1.5 سال کی ماں سے جدا ہے. ٹھیک ہے، کتنی تکلیف وہ سہ رہی ہے، دونوں نے تکلیف سہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی فرمائے گا انشاءاللہ جو ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.